نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين صدق الله العظيم. سورہ یوسف کا یہ چوتھا رکوع ہے اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مختلف حالات ہیں جن کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے اور تقریباً اس سورہ مبارکہ میں ان کی زندگی اور واقعے کے 15 احوال مذکور ہیں. اب یہاں سے چھٹا حال ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو ان کی مالکہ ہے زلیخا نام ہے اس کا یا راہی کوئی بھی ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ نام نہیں لیا، مطلقاً امرأۃ العزیز سے اس کا ذکر کیا ہے کہ عزیز مصر کی عورت جو تھی وہ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، ان سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل چاہتی ہے اور اس کے لیے پہلے تو اس نے ہر ممکنہ طریقے سے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. جب اس کا بس نہ چلا تو اس نے آخری حربہ اختیار کرتے ہوئے جو اس کا اپنا خلوت خانہ تھا، جو 7 کمروں کے اندر آخری کمرہ تھا، وہاں یوسف علیہ السلام کو بلا کر گناہ کی دعوت دیتی ہے اور کہتی ہے ہئی تلک جلدی سے آپ میری طرف آئیے. یوسف علیہ السلام نے جب اس کی شیطانی حرکت کو دیکھا تو اللہ کی پناہ مانگی، کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج. اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے اور اپنے مالک کی مہربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھیں میرے مالک نے میرے اوپر کتنا احسان کیا، جو آپ کے شوہر ہیں انہوں نے میرے ساتھ کتنا اچھا تعاون کیا ہے کہ میں ایک زر خرید غلام تھا، انہوں نے اپنے محل کا مجھے نگران اور مشیر بنا دیا. میں سارے نظم و نسق کو دیکھ رہا ہوں، سب اہل محل میری عزت و احترام کرتے ہیں، تو میں کیسی ناسپاسی سے کام لوں اور مالک کی جو عزت ہے اس میں ہی دسترازی کرنے لگ پڑوں. اللہ کی پناہ، میں ایسا نہیں کر سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگتے ہیں. قدرت الہیہ ان کے لیے دروازے کھولتی چلی جاتی ہے. وہ پھر واقعہ پیش آتا ہے کہ آخری دروازے پر مالک کو کھڑا ہوا پایا. اب یہ عورت جو خواہش پرست ہے، محبت تو حقیقی ہے نہیں ہے، خواہش پرستی کا بھوت ذہن پر سوار ہے. فوراً یوسف علیہ السلام پر الزام تراشی کرنے لگ پڑی کہ دیکھو انہوں نے آپ کی عزت و ناموس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ سراسر مجھ پر الزام ہے، وگرنہ مکاری اور خرابی تو اس کی طرف سے ہے، یہ مجھے دعوت دے رہی ہے. اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کی اس پاک دامنی
وہ ایک شاہد کی حکمت والی بیان کے ذریعے سے کھول دی کہ کرتے کو دیکھا جائے کہ وہ کہاں سے پھٹا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یقیناً عورت نے پیچھے سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی ہے، تو ملزمہ وہی ہے، الزام اسی پر آتا ہے، قصوروار وہی ہے۔ اور اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور عورت اپنے دفاع میں اس کو پیچھے دھکیلتی ہے، دھکا دیتی ہے، کرتا پھٹ گیا، تو پھر تو یوسف کی غلطی ہے۔ اور جب دیکھا گیا تو کرتا تو یوسف کا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس سے اس مالک کو بھی، عزیز مصر کو بھی یقین ہو گیا کہ خطا کار میری بیوی یوسف علیہ السلام، ان کی لغزش اور خطا نہیں ہے۔ اب یہ واقعہ پیش ہوا، آہستہ آہستہ اس واقعے کا چرچا پورے شہر میں ہونا شروع ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے تو اس کا کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا، لیکن جو وہاں ملازم تھے جن کی موجودگی میں یہ واقعہ ہوا، ان کے ذریعے سے یہ واقعہ پورے محل میں پھیلا، اور پھر اس محل سے باہر شہر میں اس کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ اور پورے مصر کی اس وقت صورتحال عجیب و غریب ہے۔ خواہش پرستی، جنس پرستی ان کے ذہنوں پر سوار ہے۔ ان لوگوں کو سوائے اس طرح کی باتوں کے اور کوئی بات سوجتی ہی نہیں ہے۔ ہر وقت ہر مجلس میں اب یہ یوسف اور زلیخا کا قصہ چھڑا ہوا ہے، لوگ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہاں کی دیگر افسر زادیاں بھی وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور زلیخا کو ملامت کرتی ہیں کہ کیسی یہ عورت ہے، اتنی بڑے عہدے دار کی بیگم اور اہلیہ ہے، خوبصورت ہے، اور آپ نے ایک زر خرید غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفا حبا، اور کہنے لگی مدینہ یعنی اس شہر کی عورتیں جو تھیں وہ آپس میں تذکرہ کرنے لگی، امرأة العزیز جو اس عزیز مصر کی عورت ہے، تراود فتاها وہ اپنے اس زر خرید غلام، نوجوان غلام کو چاہتی ہے، اور عن نفسی اور اس سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہتی ہے۔ صرف مطلب ہی پورا نہیں کرنا چاہتی، آگے کہنے لگی قد شغفا حبا کہ یہ عورت جو ہے یوسف کی محبت میں گر چکی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت وہ جگہ پکڑ چکی ہے۔ شغف کہتی ہے دل کے اس پردے کو جس نے دل کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، یعنی جیسے دل پردے کے اندر لپٹا ہوا ہے، اسی طرح گویا کہ اس کے دل میں محبت یوسف علیہ السلام کی لپٹ گئی ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شغف اصل میں دل کے اندر موجود ایک نقطہ ہوتا ہے، وہ نورانی نقطہ بھی ہو سکتا ہے، سیاہ نقطہ بھی ہو سکتا ہے۔ گناہ کی خواہش ہو تو وہ نقطہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اگر نیکی اور طہارت کے جذبات ہوں تو وہ نقطہ سفید رہتا ہے، ایمان کا وہ نور بن کر چمکتا ہے۔ تو وہ جو نقطہ ہے اس کو شغف کہتے ہیں، کہ یعنی دل کے اندر پیوست ہو چکی ہے اس کی محبت، عزیز مصر کے دل میں اپنے غلام کی محبت کو گھر کر چکی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں انا لنراھا فی ضلال مبین، کہ بے شک ہم اس کو صریح اور واضح غلطی میں دیکھ رہے ہیں۔ غلطی اس لیے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اس سے محبت کیوں کی ہے اور اس سے وہ اپنی خواہش پورا کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ اس تمدن اور اس شہر میں، اس مملکت میں یہ اس طرح کے بے حیائی کے کام کوئی معیوب نہیں سمجھے جاتے تھے۔ زنا، بدکاری، محبتیں، یہ اس کا عام سلسلہ تھا۔ جیسے آج بھی آپ یورپ میں چلے جائیں تو یورپ میں بھی مرد و عورت کے تعلقات ہیں وہ اسی طرح کے ہیں، اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ میں اپنی بیٹیوں سے خود جو ہے وہ لڑکوں کی کیا دوستی کروا رہی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ دوست ہیں، وہ کچھ عرصہ جرمنی میں رہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں ایک خاتون تھی جرمن،
ان کے ساتھ میرا کچھ تعلق تھا، ان کا ہی ملازم تھا، تو وہ کوشش کرتی تھی، وہ خود کہتی تھی کہ تم میری بیٹی سے ملا کرو، ان کے ساتھ بات چیت کیا کرو، گپ شپ لگایا کرو، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا کرو. یعنی جیسے وہاں یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا، اسی طرح مصر کا حال ہے کہ جنس پرستی عام ہے، خواہش پرستی ہے، اور اس کو کوئی معیوب اور برا بھی نہیں سمجھا جاتا. ملامت اس پر کر رہی ہیں کہ وہ امیر گھرانے کی عورت ہے اور اپنے غلام سے محبت کر بیٹھی، اس کو دل دے بیٹھی ہے. محبت کرنی تھی تو کسی امیر سے، کسی دولت مند سے، کسی افسر سے، کسی بڑے آدمی سے تعلق جوڑتی. انا لنراھا فی ضلال مبین. یہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ مصر کے اندر پھیل گیا. فلما سمعت بمکرہن، اب یہ باتیں زلیخا تک بھی پہنچی کہ اس طرح سے مجھے شہر میں بدنام کیا جا رہا ہے، تو اس نے ایک تدبیر کے ذریعے سے ان کی اس ملامت کا جواب دینا چاہا. اس نے تقریباً شہر کے 40 امیر کبیر گھر کی گھرانوں کی جو خواتین تھیں، جو افسروں کی بیویاں اور ان کی بیٹیاں تھیں، ان کی دعوت کی. اور دعوت ظاہر ہے یہ خود ایک وزیر اعظم کی بیوی ہے، امیر کبیر عورت ہے، پرتکلف دعوت کا انتظام کیا. اس کے لیے ایک بہترین ہال اور وہاں گو تکیے لگائے گئے اور بہترین پھل وہاں رکھے گئے، اور ہر ایک کے لیے تیز دھار والی چھری بھی تیار کی گئی، اور ہر ایک کو وہ تھما دی گئی، اور وہاں ان کو بلایا گیا دعوت میں. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان کے اس مکر و فریب کو سنا تو ارسلت الیہن، ان کی طرف دعوت کا پیغام بھیجا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے گو تکیے تیار کیے، یعنی بہترین دعوت حال تیار کیا جس میں بیٹھنے کی سیٹیں مناسب طریقے سے اس نے متعین کروائیں اور رکھی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری بھی دے دی اپنی ملازماؤں کے ذریعے سے کہ ان کو پھل کاٹنے کے لیے چھریاں بھی ان کو تھما دو. دوسری طرف یوسف علیہ السلام کیونکہ ان کے غلام ہیں، انہیں ہدایت کی تھی کہ تم نے ایک خوبصورت شاہی لباس پہن کر جب میں کہوں تو ایک تھال پھل والا لے آ کر تم نے میرے سامنے چن دینا. یوسف علیہ السلام سے کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے اس کا کیا مکر و فریب ہے، یہ کیا کرنا چاہتی ہے، لیکن کہا کہ تم نے میری خواہش تو پوری نہیں کی، لیکن میں تمہاری مالکہ ہوں، اس وجہ سے میں تم سے اتنا مطالبہ کرتی ہوں کہ میری آج دعوت ہے، اس دعوت کے دوران تم نے ایک تھال پھل والا میرے سامنے پیش کرنا ہے. یوسف علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ اس میں کوئی ایسا جرم کی اور غلطی کی بات نہیں تھی، بلکہ اپنے آقا کی فرمانبرداری تھی. تو جب وہ پوری طرح دسترخوان پر خواتین بیٹھ گئیں، ہاتھوں میں چھریاں تھام لیں، زلیخا نے پورا سین تیار کر لیا، تو اب ملازمہ کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا اخرج الیہن، کہ اب آؤ ادھر، اس دربار میں آؤ. وقالت اخرج علیہن. اب یوسف علیہ السلام ان کی سیرت، ان کا کریکٹر اور کردار اس پوری سورہ مبارکہ سے کھل کر سامنے آتا ہے کہ اللہ نے کیسا کردار دیا تھا. پوری جوانی کا جوبن ہے جی، اور اللہ نے صرف باطنی سیرت ہی نہیں عطا کی تھی. جب انسان کی سیرت اور کردار جتنا عالی شان ہوتا ہے، اس کا اظہار چہرے پر بھی ہوتا ہے. اس کی نورانیت انسان کے چہرے سے بھی اور اس کے اعضاء سے بھی نمایاں ہوتی ہے. تو اللہ نے ان کو ظاہری بھی حسن و توانائی اور خوبصورتی سے بھرپور حصہ عطا فرمایا تھا. قد و کاٹ بھی بہت اچھا تھا، شکل و صورت بھی بہت دل زیبا تھی. اب یوسف علیہ السلام نظریں جھکائے ہوئے تھال لے کر اس دربار میں پہنچے تو ان خواتین نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو مبہوت ہو گئی، ہوش کھو بیٹھی. فلما رأینہ، قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اکبرنہ، انہیں بہت بڑا سمجھا کہ ایسا خوبصورت
ایسا قد و کاٹ اور ایسی نورانیت، اعظم نہو اکبر نہو، یعنی اعظم نہو نے بہت بڑا سمجھا، اور ایسے ان کے دیکھنے میں ہوئی کہ وقطعن ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی۔ چھری پھل پر چلانے کی بجائے کسی نے اپنی انگلی پر، کسی نے اپنے خونچے پر چلا دی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے مکمل، مطلب یہ کہ اپنے ہاتھوں کو انہوں نے زخمی کر لیا۔ اب وہ زخم ان کے ہاتھوں پر لگے، خون بہنے لگ پڑا۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، اور سب جو ہے وہ رد اللسان ہوئی، زبان سے کہتی ہیں حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اس قدر نورانیت، اس قدر خوبصورتی، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی کریم فرشتہ ہی ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی عزت والا فرشتہ ہے کہ اللہ نے فرشتے کو آسمان سے اس زمین پر اتار دیا۔ اب زلیخا کو موقع مل گیا، وہ فاتحانہ انداز میں ان خواتین کو مخاطب کر کے کہتی ہے قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، میں نے تو آج تک ہاتھ نہیں کاٹا، میرے پاس ہے، تم نے صرف ایک نظر اس کے حسن و جمال کو دیکھا ہے اور تم اپنے ہوش کھو بیٹھی ہو اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لی ہے، میں تو اس کو روزانہ دیکھتی ہوں، اگر میں نے اس سے خواہش پوری کرنے کی تمنا کی ہے اور کوشش کی ہے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی ہو، لمتننی فی، وہ اب اس نے گویا فاتحانہ انداز میں ان عورتوں کو جواب دیا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِّ، اور اعتراف کرتی ہے کہ باقی میں نے اس کو اپنی طرف مائل کیا ہے، اپنی خواہش پر آری کے لیے میں نے ہر ممکنہ کوشش کی ہے، لیکن فاستعصم، یہ مجھ سے بچ گیا اور اس کو بچنا نہیں چاہیے تھا۔ میں بھی خوبصورت ہوں، میں نے ہر طرح کا حسن و جمال میرے پاس بھی ہے، لیکن عجیب بات یہ کہ یہ اس کو میری طرف کوئی رغبت ہی نہیں ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی وہ بیان نہیں کر رہی، وہ در حقیقت یوسف علیہ السلام کی اس کی طرف مائل نہ ہونے کو بیان کر رہی ہے کہ یہ مجھ سے بچ گیا ہے، کیوں نہیں میری طرف یہ مائل ہو رہا، اور ساتھ دھمکی بھی لگاتی ہے کہ میں نے پہلے تو محبت کے سارے انداز اختیار کر لیے، اسے سمجھ نہیں آئی، اب میں اس کے ساتھ دوسرا رویہ اختیار کروں، اس پر سختی کروں۔ جب آدمی نے کسی سے کوئی کام نکالنا ہونا تو پہلے تو نرمی و ملاطفت سے کام لیتا ہے، جب اس سے کام نہیں چلتا تو پھر سختی پر اتر آتا ہے۔ یہی حال زلیخا کا ہوا، کہنے لگی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جو میں حکم دے رہی ہوں، کہہ رہی ہوں، اگر اس نے نہ کیا تو لَيُسْجَنَنَّ، یقیناً اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا، میں اس کو قید میں ڈال دوں گی، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا اس کی عزت ہے، یہاں سب دربار والے، محل والے اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہاں اسے ڈاکوؤں، چوروں اور اس طرح جو مجرم لوگ ہیں ان کے ساتھ ذلیل ہو کر رہنا پڑے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یہ ذلیل لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ جیلوں میں لوگوں کو ڈالا جاتا ہے اس وجہ سے کہ یہ جرم سے باز آ جائیں، جرائم سے روکنے کے لیے انہیں جیل میں منتقل کیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں عجیب بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جرم کر کیوں نہیں رہے، گناہ سے بچ کیوں رہے ہیں، یہ ہماری خواہش پوری کیوں نہیں کر رہے۔ یوسف علیہ السلام کو اس غلطی کے پاداش میں جیل میں ڈالا جا رہا ہے کہ غلطی کیوں نہیں کر رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ حالات دیکھے، اور صرف یہی نہیں، زلیخا نے اس مجلس کے بعد، اس مجلس کے دوران ہی تمام وزیر زادیوں، ان حکمران طبقے کی خواتین کو اپنی طرف سے سفیر بنا کر یوسف علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ تم ہی کچھ اسے سمجھاؤ کہ میری بات مان لے۔ اب وہ آئی ہیں یوسف علیہ السلام کے کمرے میں آ کر انہیں سمجھا رہی ہیں کہ دیکھو اتنا حسن ہے، اتنی مال و دولت ہے، اتنی کشش ہے، تو تم اس کی بات مان لو۔ یوسف علیہ السلام کو سمجھا رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی، یہ در حقیقت اس ملک کی معاشرت کی عکاسی کر رہی ہے کہ وہ ملک اس وقت بے حیائی، جرائم اور گناہوں کے اندر کس درجے میں مبتلا ہے، جس کی
درستگی کے لیے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنعان سے نکال کر یہاں بھیجا ہے۔ کس قدر خرابی والی معاشرت پیدا ہو چکی ہے، جس معاشرے میں بے حیائی کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے، زنا اور بدکاری کی عام دعوت ہو۔ اب ظاہر ہے یہ تذکرہ کوئی چھپ چھپا کے نہیں ہو رہا، مجلس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ میں نے اس کو دعوت دی ہے لیکن یہ بچ گیا، اس نے میری بات نہیں مانی۔ یہ عام مجلس میں ذکر ہو رہا ہے۔ جب مجلس میں، عام مجلسوں میں اس طرح کے بے حیائی کے تذکرے ہونا شروع ہو جائیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا صورتحال ہوگی، کس قدر بے حیائی ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے بھی اسی طرح بے حیائی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور گناہ کو، اس طرح کے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ایسے معاشرے پھر تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کے ان گناہ کی دعوت کو دیکھا تو اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب اور پسند ہے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہے۔ یدعوننی، وہ یہ دعوت دے رہی ہے ساری۔ وہ وزیر زادیاں بھی کہتی ہیں کہ یوسف اگر زلیخا تمہیں پسند نہیں ہے تو ہم میں سے جس کو چاہو اس سے دوستی لگا لو۔ مما یہ تمہیں دعوت دے رہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ کس مصیبت میں پھنس گیا، اس سے تو میرے لیے قید خانہ بہتر ہے کہ میں کسی جرم کا ارتکاب کر لوں، کسی گناہ کی طرف مائل ہو جاؤں، میں جیل میں چلا جاؤں تو وہ میرے لیے زیادہ، وہاں کی صعوبتیں اور تکلیفیں میرے لیے برداشت کرنا زیادہ آسان ہے۔ احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن، اور پھر اللہ سے شکایت بھی کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ان کے مکر و فریب کو مجھ سے دور نہ کیا، اصبو الیہن، ہو سکتا ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں، کوئی گناہ کر بیٹھوں، اس لیے مالک تو مہربانی کر میرے اوپر کہ ان کے مکر و فریب سے مجھے بچا۔ میری حفاظت جیل میں ہو سکتی ہے تو مجھے جیل میں ہی بھیج دے، جیل ہی میرے لیے جو ہے وہ عافیت کی جگہ ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی اللہ سب کی سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا سیرت ہے، انبیاء علیہ السلام کی یہی سیرت ہوتی ہے، یہی ان کا کردار ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو اس معاشرے کا لیڈر، امام، نبی اور پیغمبر بنایا جاتا ہے۔ ان کی سیرت اونچے درجے کی ہوتی ہے، وہ اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کردار پر، اپنی سیرت پر کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں لگنے دیتے، کسی قسم کی جرم کی آمیزش ان کی زندگی میں نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی ساری زندگی در حقیقت دعوت ہوتی ہے، ان کا ہر عمل امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، ان کی زندگی انسانیت کے لیے ایک اسوہ کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر جب اس طریقے سے زلیخا کا مقصد پورا نہیں ہوا، وزیر زادیاں وہ مایوس ہوئیں، تو اب انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ یوسف کو جیل میں ڈال ہی دیا جائے، سختی کی جائے، شاید سختی برداشت نہ کرتے ہوئے پھر ہماری بات ماننے کی طرف یہ مائل ہو جائے۔ زلیخا آتی ہے فوطیفار اپنے شوہر کے پاس اور کہتی ہے کہ اس یوسف نے تو مجھے بدنام کر دیا، جگہ جگہ یہ چرچا کرتا پھرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام پر ایک اور الزام لگا دیا کہ یہ میرے خلاف پراپوگنڈا کرتا پھرتا ہے، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے تو کسی سے ذکر ہی نہیں کیا۔ لہذا وہ کہتی ہے کہ اب اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، یہ مجھے بدنام کر رہا ہے۔ فوطیفار نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ کچھ عرصہ چلو یہ جیل میں چلا جائے، یوسف علیہ السلام جیل میں چلے جائیں۔ وہ جانتا ہے، اسے یقین ہے کہ قصوروار میری بیگم ہے، لیکن وہ اپنی مسلط کچھ کہہ نہیں سکتا اسے، امیر زادیاں تھیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، شوہر کے بھی قابو میں نہیں تھی، اس لیے انہیں تو وہ سزا دے نہیں سکتا تھا۔ لہذا یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں جیل میں ڈال دیا۔ قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ ثم بدا لهم من بعد، اس کے بعد ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی، ما رأوا الآیات، جب انہوں نے نشانیاں دیکھ لی، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو جان لیا، یقین کر لیا، اس کے باوجود پھر وہ کیا کہتی ہیں کہ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کچھ عرصے کے لیے یقیناً انہیں قید میں ہی ڈال دیا جائے تو بہتر ہے۔ حین کہتے ہیں کچھ عرصہ، کچھ وقت،
لیکن غیر متعین وقت نہیں کہ کچھ متعین وقت کے لیے ان کو جیل میں منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام مصر کے اس عزیز مصر کے محل اور گھر سے نکال کر جیل میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے، مشکل حالات ان پر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے قوم کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے۔ لیڈر وہی ہوتا ہے جو مشکل حالات سے گزرے، جس نے مشکل حالات کو نہیں دیکھا وہ لیڈر نہیں بن سکتا۔ یوسف علیہ السلام کہاں کنویں میں وقت گزارتے ہیں، غلام بن کر فروخت ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح جو ہے وہاں محل میں پہنچتے ہیں، وہاں بہت کچھ سیکھا، لیکن ابھی اگلا ایک مرحلہ باقی ہے کہ جیل کے اندر جائیں، اپنی ٹیم تیار کریں جس کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کرنا ہے، کیونکہ جیل کے اندر جو موقع انسان کی تعلیم و تربیت کا ہوتا ہے یا وہ اپنی ٹیم کی تیاری کا ہوتا ہے، وہ باہر نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیات سے واضح ہوگا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر رہ کر اپنی ایک ٹیم تیار کی، اور پھر اس کے ذریعے سے مصر کے اندر کیسا انقلاب برپا کیا، اور پھر کس طرح معاشی بدحالی کو خوشحالی میں بدلا، اور وہ ملک جو ہے ایک بہترین مصریت اور تمدن کا گہوارہ بنا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی آیات میں آ رہی ہیں، وہاں انشاءاللہ بات ہوگی تفصیل سے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔